بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہجرت کی دعوت واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو یثرب تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا خیال تھا۔ جب کوئی آدمی یثرب سے آتا تو آپ ان سے مصعب کی خیریت معلوم کرتے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یثرب میں اسلام خوب پھیل رہا ہے اور لوگ گروہ کے گروہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس سے خوشی ہوئی۔ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی خبر مکے والوں کو بھی ہوتی رہتی تھی، جس سے ان کی نظروں میں خطرے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس لیے اب ان کے ظلم میں اور بڑھوتری ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان اسلام سے پھر جائیں، لیکن مسلمان تمام ظلموں کو سہتے ہوئے بھی اسلام سے پھرنے والے نہ تھے۔ اسی کشمکش میں حج کا زمانہ قریب آ گیا اور مکہ میں ہر طرف سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حرم محترم اور اس کے باہر کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ طواف شروع ہو گیا اور حج کی رسمیں پوری ہونی شروع ہو گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو اتفاقیہ اسد بن زرارہ مل گئے۔ مصعب بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً حضرت مصعب سے پوچھا، بتاؤ مصعب، تمہاری تبلیغ کا کیا نتیجہ رہا؟ مصعب نے کہا، خدا کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی رہی۔ اوس اور خزرج کے لگ بھگ سبھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مصعب نے کہا، تمام لوگ آپ کے دیدار کا بے حد اشتیاق رکھتے ہیں، میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا۔ اسد بن زرارہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے تنہائی میں اور اطمینان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے کچھ ساتھی رات کو عقبہ کی گھاٹی میں آ جائیں، میں بھی وہاں آ جاؤں گا اور اسی جگہ بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ پھر کہا، اب تم جاؤ مصعب، تم بھی جاؤ اسد، اب پھر ساتھ ہی آنا۔ دونوں سلام کر کے واپس ہوئے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کو پہاڑی کے لیے نکلے۔ راستے میں حضرت عباس بن عبد المطلب مل گئے۔ عباس اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے ہمدردی ضرور تھی۔ پوچھا، آپ رات کے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ایک کام سے عقبہ کی گھاٹیوں میں جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو چلوں گا۔ عباس نے کہا، مجھے قوم کی طرف سے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اندیشہ نہ کرو، خدا میرا حمایتی اور مددگار ہے۔ دونوں چلے اور چل کر عقبہ کی گھاٹی میں پہنچے۔ یہاں یثرب کے بہت سے مسلمان پہلے سے موجود تھے۔ سلام اور مصافحہ کے بعد آپ ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے سامنے تمام لوگ ادب سے بیٹھ گئے۔ اسد بن زرارہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کی ہی بدولت گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کے اجالے میں آئے ہیں۔ ہم کو یثرب والوں نے وکیل بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو یثرب چلنے کی دعوت دیں۔ یقین ہے کہ آپ ہماری درخواست قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یثرب والوں سے غائبانہ محبت ہے، مجھے ان سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ اللہ جیسے ہی چاہے گا کہ یثرب پہنچوں تو میں یثرب پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ یثربی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عباس بیچ میں بول پڑے، اے یثرب والو، تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد کے یثرب جانے سے تمہارے لیے کیا کیا مصیبتیں بڑی ہو جائیں گی۔ پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، سارے قبیلے تم سے لڑنے لگیں گے، ہر قبیلہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تم کس کس کا مقابلہ کرو گے اور کس کس سے محمد کو بچاؤ گے؟ اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کا نام نہ لو۔ برا بن معرور نے کہا، اے ہاشمی نوجوان، میں نے اور میرے ساتھیوں نے آپ کی بات سن لی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب لے جانے پر ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں آ جائیں گی اور ہمیں کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور کن کن لوگوں سے لڑنا پڑے گا۔ ہم نے ان تمام باتوں کو سوچ کر اور ہر پہلو پر نظر رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جب تک کہ ایک بھی مسلمان یثرب میں زندہ رہے گا۔ یہ کسی کی ہمت نہیں کہ ہماری زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال باقا کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یثرب کے مسلمانوں، چچا عباس نے جو کچھ فرمایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہونے والی ہیں۔ میرا مکہ سے یثرب کو جانا مکہ والوں سے جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے یثرب کو ہی ہجرت کرنا ہے، لیکن اللہ کا حکم ملنے پر میں خود آؤں گا۔ اس طرح یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے دعوت نہ دیں۔ سعد بن زرارہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اور تمام یثرب نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے۔ ہم آپ کو اور
حضرت عباس کو یقین دلاتے ہیں کہ مر جائیں گے پر آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ برا نے کہا، ہم تمام ذمہ داریاں اپنے سر لیتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اقرار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اقرار کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گا، میرا جینا اور مرنا یثرب میں ہی ہوگا۔ برا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان تمام باتوں کا اقرار کر کے بیعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور ہر یثربی مسلمان نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا۔ یہ بیعت سنہ 13 نبوی میں ہوئی۔ بیعت سے فارغ ہو کر تمام مسلمان خاموشی سے ایک ایک دو دو کر کے بکھرنے لگے۔ یہ احتیاط اس وجہ سے کی جا رہی تھی کہ کسی طرح مکہ کے کافروں کو اس بیعت کا حال معلوم نہ ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہجرت کا حکم واقعے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔